اب اگلی جو صورت ہے قرآن مجید کی وہ سورۃ البقرہ، ٹھیک ہے، اور یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے، سب سے بڑی آیتوں کے اعتبار سے سب سے بڑی۔ کل آیتوں کی تعداد اس کے اندر 286، ٹھیک ہے، 286 اس کے اندر آیات ہیں، ٹوٹل آیات کی تعداد ہے اس کے اندر 286۔ یہ قرآن مجید کی مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتوں سے مراد وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ لوگ کچھ اس طرح کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، مدنی صورتوں سے مراد وہ صورتیں جو مدینہ کے اندر نازل ہوئی، مکی صورتوں سے مراد وہ صورتیں جو مکہ کے اندر نازل ہوئی۔ یہ غلط ڈیفینیشن ہے۔ ڈیفینیشن ایکوریٹ یہ ہے کہ مدنی وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اب بہت ساری ایسی آیات ہیں، آپ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی طرف آ رہے تھے ہجرت کے بعد، اس ٹائم بھی بہت ساری آیت نازل ہوئی۔ ابھی الیوم اکملت لکم دینکم، وہ تو ہجرت کے بعد مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ واتقوا یوما ترجعون الی اللہ، یہ قرآن مجید کی آخری ترین آیت ہے، وہ بھی اس صورت کے اندر ہے۔ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت واتقوا یوما ترجعون الی اللہ، وہ قرآن مجید کی آخری آیت اس سورۃ البقرہ کے اندر ہے۔ تو مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اور اس صورت کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اس صورت کی آخری دو آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن، آخر تک یہ آخری دو آیات ایسی بابرکت آیات ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تھے آسمان کے اوپر، تو وہاں پہ اللہ نے ان کو یہ دو آیات دی تھی۔ مطلب یہ دو آیات کا جو نزول ہے وہ آسمان کے اوپر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے متعلق بھی آپ کو بتایا کہ اس کے اندر ایک آیت ایسی ہے جو قرآن مجید کی سب سے آخری آیت ہے، واتقوا یوما ترجعون الی اللہ۔ تو اب دیکھیے اس صورت کے اندر جو آیات کی تعداد ہے وہ 286 ہے، مطلب قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت آیات کے اعتبار سے۔ اب اس صورت کو سمجھنے کے لیے اتنی بڑی آیات کی صورت ہے، تو اس صورت کو سمجھنے کے لیے اس صورت کو آپ لوگ چند حصوں میں تقسیم کر لیں، چند حصوں میں۔ اس صورت کو بنیادی طور پہ 3 حصوں میں آپ تقسیم کر لیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر 39 تک، اس کو نوٹ کرتے جائیں۔ ٹوٹل آیات کی تعداد 286، پہلے حصے کو آپ تقسیم کریں 1 سے لے کر 39 تک۔ پھر دوسرا حصہ آپ اس کو تقسیم کر لیں 40 سے لے کر 142 تک، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرے حصے کو آپ تقسیم کر لیں 143 سے لے کر 286 تک۔ ابھی تقسیم کیوں ہے؟ تقسیم اس لیے ہے کہ جب بھی آپ بڑی بڑی صورتیں پڑھیں گے تو اس کے اندر مختلف موضوعات ہوتے ہیں۔ اب یہ قرآن خالی یہ نہیں کہ آپ ہر جگہ پڑھیں گے ان اللہ علی کل شیء قدیر والرحمن الرحیم واللہ غفور واللہ حکیم واللہ عزیز حکیم واللہ عزیز انتقام۔ اب قرآن خالی یہ نہیں ہے، قرآن کی جو آپ صورتیں پڑھیں گے تو اس کے اندر مختلف چیپٹرز ہیں۔ جیسے بھی سورۃ الکہف ہے، سورۃ الکہف کے اندر آپ کے پاس کون سے جو ہیں آپ واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں۔ ایک ذوالقرنین کا واقعہ، یاجوج ماجوج کا واقعہ، ذوالقرنین وہی یاجوج ماجوج کا واقعہ۔ پھر دوسرا موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ پھر اس سے ہٹ کر اصحاب کہف کا واقعہ۔ مطلب اس صورت کے اندر آپ کو چند واقعات ملتے ہیں۔ پھر اس طرح سورہ یوسف ہے تو اس کے اندر مکمل یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ صورت جو ہے نا، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے سامنے کچھ موضوعات کی تخصیص ہو جائے کہ یہ جو پہلا حصہ ہے اس کے اندر کون سی باتیں ہوں گی، دوسرے حصے کے اندر کون سی باتیں اسپیسیفک ہیں، اور تیسرے حصے کے اندر کون سی ہیں۔ جب آپ اس طرح صورتوں کو تقسیم کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ان کو کچھ حصے بنا کے آپ پڑھیں گے تو پھر قرآن کی آپ کو جو ہے سمجھ آئے گی۔ ورنہ ویسے ہی آپ جو ہے شروع کر دیں اور بس ایک گھوڑا دوڑاتے رہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آنے والی۔ کچھ حصوں میں اس کو تقسیم کر لیں۔ تو پہلا حصہ 1 سے لے کر 39 تک، اس حصے کے اندر کیا ہے؟ اس حصے کے اندر سب سے پہلے آپ کے پاس مومنین کا ذکر ہے۔ مومنین، نوٹ کرتے جائیں کو، مومنین، ٹھیک ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ یہ ساری مومنین کی آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے ہٹ کر دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس یہاں پہ مشرکین کا ذکر ہے، جی، انہی آیات کے اندر 1 سے لے کر 39 تک۔ پہلے مومنین، دوسرے نمبر مشرکین کا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔
تیسرے نمبر پہ یہاں پہ جو چیپٹر آئے گا آپ کے سامنے، جو موضوعات آئیں گے منافقین کے بارے میں، منافقین کا ذکر ہے یہاں پہ. پھر منافقین کی مثالیں جو ہے اللہ نے بیان کی ہیں، 2 مثالیں قرآن کے اندر جو ہیں اللہ نے بیان کی ہیں، تو وہ بھی اسی حصے کے اندر آ جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اس حصے کے اندر آگے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے، تخلیق ہے آدم. آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہاں پہ تخلیق کیا؟ آسمان پہ تھا، جنت و آسمان پہ تھی، یا زمین کے اوپر ہی کوئی اچھا سا باغ تھا؟ وہ بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق آسمانوں پہ ہوئی ہے یا اسی زمین کے اوپر ہوئی ہے. اور زمین کے اوپر جو ہے ایک جنت نما ایک باغ تھا، اس کے اوپر اللہ نے تخلیق کی. پھر اس کے بعد جو ہے ان کو نیچے بھیج دیا گیا. آگے انشاءاللہ سے ہم پڑھیں گے جب صورت کے اندر جائے گا. ابھی فی الحال نوٹ کرتے ہیں. ٹھیک. تخلیق آدم. پھر آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا یہاں پہ ذکر ہے، خلافت آدم، خلافت آدم انہی آیات کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں ہوگی بات ہے. ٹھیک. ان آیات کے اندر آپ کو خلافت نہیں ملے گی، ان آیات کے اندر نہیں ملے گی، انہی کے اندر اسپیسیفک ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد شیطان کا مکالمہ ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ اور ان کو گمراہ کرنا. جی جی. فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان، مکالمہ شیطان. ٹھیک ہے. شیطان نے کیسے آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو گمراہ کیا؟ مکالمہ شیطان. ٹھیک ہے. شیطان کا ڈائلاگ ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر شیطان کا ڈائلاگ اللہ کے ساتھ بھی ہے. تو مطلب اس طرح کے موضوعات آپ کو ان آیات کے اندر ملیں گے. ٹھیک ہے. ساری کی ساری جو باتیں ہیں نا ان کے جو متعلق ہے وہ آپ کو آیت نمبر 1 سے لے کر 39 تک آپ کو ملیں گی. ٹھیک ہے. اب یہ جو دوسرا حصہ ہے، یہ پہلا حصہ تھا، اب یہ جو دوسرا حصہ ہے آپ کے پاس، اس دوسرے حصے کے اندر آپ کے پاس سارے کا سارا بنی اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل کے اندر یہود ہے. آیت نمبر 40 سے لے کر 142 تک سارے کا سارا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ساری جو ہیں باتیں آپ کو بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل میں بالخصوص یہود کے متعلق کی ساری آیات ہیں. ٹھیک ہے. پہلے حصے کے اندر کیا ہے؟ یہ موضوعات آپ کے سامنے لکھی ہیں. ٹھیک ہے. مؤمنین، مشرکین، منافقین، تخلیق آدم، خلافت آدم، ساری باتیں. پھر دوسرے حصے کے اندر بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے اندر یہود. اور یہ جو تیسرا حصہ آپ کے سامنے، تیسرے حصے کے اندر آپ کی ساری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. آیت نمبر 143 سے لے کر 286 تک آپ کی ساری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہے. اس طرح آپ اس صورت کو تقسیم کر کے پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ قرآن کی جو ہے انڈرسٹینڈنگ آپ کو آئے گی. ورنہ آپ شروع کر دیا تو گم ہو جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کیا بات میں نے شروع کی تھی اور کہاں پہ ختم ہوا ہے، اور ایسا چلتے رہیں گے کوئی آپ کی منزل نہیں ہوگی. اس طرح جب آپ تقسیم کریں، جب اس طرح بھی آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا یار 1 سے لے کر 39 تک یہ موضوعات ہیں. اب فرض کر لیں کسی نے بھی کوئی خطاب کرنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مبلغ ہے، تو اگر اس کو مومنین کے بارے میں بات چاہیے گی تو فوراً یہاں پہ آ جائے گا. پوری کی پوری جو ہے صورت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پتہ ہے یار یہاں سے یہاں تک تو یہاں پہ یہود ہے، یہاں سے یہاں تک تو آپ کے پاس سامنے سارا امت محمدی ہے، مومنین کا ذکر یہاں پہ، منافقین یہاں پہ، مشرکین یہاں پہ. منافقین کی مثال دیکھنی ہے تو ان کے اندر ہے، یہاں پہ. ٹھیک ہے. پہلے صفحات کے اندر ہے. تو اس طرح صورتوں کا آپ جو ہے ڈیوائیڈ کر لیا کریں. اب دیکھیں یہ جو حصہ ہے آپ کے سامنے امت محمدیہ ہے، جہاں پہ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو امت ہیں ان کے بارے میں احکامات ہیں. بہت سارے احکامات یہاں پہ ایسے ہیں جن کو ٹچ کر کے قرآن آگے نکل گیا. اس کی تفصیل اگلی آیات کے اندر آئے گی، سورہ عمران کے اندر، سورہ نساء کے اندر، اگلی جو آیات ہیں سورہ مائدہ کے اندر. اس لیے قرآن کی ایک آیت کو پڑھ کے انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے، قرآن کے کچھ حصے کو پڑھ کے آپ گمراہ بھی. جیسے مثال کے طور پر قرآن کے اندر کہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب نہ جاؤ. اب اگلی آیت، اگلا اسی آیت کا اگلا حصہ ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو. اس طرح آپ قرآن کا یہ والا جب حصہ پڑھیں گے، یہاں پہ جو ہے وراثت کے احکامات ہیں، اور خالی موٹا موٹا سا اس کو ٹچ کیا گیا ہے، تفصیل وہاں پہ بتائی نہیں گئی ہے. تفصیل اگلی جو ہے جو صورتیں آئیں گی اس کے اندر آئے گی. تو اس حصے کو انسان اگر خالی کچھ حصہ قرآن کا پڑھ لے اور کچھ چھوڑ دے تو گمراہی کے زیادہ چانسز ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ امت محمدیہ کے جو احکامات ہیں، روزے کے متعلق ہیں، نماز کے متعلق ہیں، حج کے متعلق ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو منسوخ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ کو ملے گا یسألونک عن الخمر،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم سے عن الخمر والمیسر، وہ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، کہہ دو کہ اس کے اندر بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ شراب کے اندر لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، جوئے کے اندر لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، وہ آیت یہاں پہ آپ کو ملے گی۔ لیکن اب جب پورا کا پورا قرآن آپ پڑھیں گے تو پھر یہ آیت یہاں پہ کیا ہو جاتی ہے، منسوخ، اور اگلی آیتوں کے اندر جب شراب کی حرمت وہاں پہ واقع اور وہ والی آیت وہاں پہ ناسخ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ تو قرآن کے کچھ حصے کو آپ لوگ پڑھ کے یہ مت سمجھیں کہ ہم کوئی فیصلہ صادر کر دیں، پورے کے پورے قرآن کو پڑھیں، آدھا علم بھی انسان کو گمراہ کر دے، ٹھیک ہے۔ نیم حکیم آپ کی جو ہے جان لے لے گا، اور نیم عالم آپ کا دین لے لے گا، ٹھیک ہے۔ تو نیم عالم نہیں بننا، آدھا آدھا جو ہے علم حاصل کر کے وہاں پہ فتوے آپ نے نہیں جھاڑنے ہیں، پورے کا پورا آپ جو ہے علم حاصل کریں، پوری کی پوری بات آپ جو ہے لیں، اس کے بعد آپ آگے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر سارے کا سارا یہ جو حصہ ہے بنی اسرائیل کا، بنی اسرائیل یہود بیسیکلی حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے کا نام یہودا تھا، اور یہود وہاں سے ان کی نسل چلتی ہے۔ بنی اسرائیل سارے کے سارے جو یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بائبل کے اندر ان کا واقعہ ذکر ہے کہ یعقوب علیہ السلام، بائبل کی جو ہے ایک کہاوت ہے، واللہ عالم کتنی اس کے اندر اوتھینٹسٹی ہے، یعقوب علیہ السلام نے ایک روز اللہ کے ساتھ کشتی لڑی ہے، ٹھیک ہے، کشتی لڑی ہے، بائبل کی ایک جو ہے وہ اس کا کہنا ہے، اللہ کے ساتھ یعقوب علیہ السلام نے کشتی لڑی ہے، اور پوری رات یعقوب علیہ السلام اور اللہ آپس میں جو ہے کشتی کرتے رہے ہیں، پوری رات اللہ اور یعقوب علیہ السلام آپس میں کشتی لڑتے رہے ہیں، اور پوری رات گزر گئی، لیکن اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو پچھاڑا نہیں ہے، گرایا نہیں ہے۔ جب صبح ہوئی ہے تو یعقوب علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، کہا کہ یعقوب۔ اللہ نے کہا کہ تمہارا نام آج کے بعد اسرائیل ہے، اسرائیل، یعقوب نہیں ہے۔ اسرائیل بنیادی طور پہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، دو جو ہے کلمات کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسرا کہتے ہیں قیدی کو، غلام کو، ایل کہتے ہیں رب کو، عبرانی زبان کے اندر۔ اسرائیل عربی کے اندر عبداللہ، مطلب اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ، تو پھر وہاں سے اللہ نے ان کو جو ہے ایک نام دیا اسرائیل۔ یہ بائبل کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کی جتنی ساری کی ساری نسل ہے، ان کے 12 بیٹے تھے، وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ پھر اس کے اندر یعقوب علیہ السلام کا چوتھا بیٹا تھا جس کا نام یہودا تھا، یہودا کی جو آگے ساری کی ساری نسل چلی ہے اس کو یہودی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو یہودی کہتے ہیں۔ پھر اس سے ہٹ کر یعقوب علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے، ٹھیک ہے، جیسے یوسف علیہ السلام ہے، بنی امین ہے، تو ان کا قرآن کے اندر واقع سارا کا سارا ذکر موجود ہے، لیکن اوروں کا اس طرح آپ کو تفصیل سے ذکر نہیں ملتا، اوروں کے سارے آپ کو ذکر وہاں سے ملتے ہیں جو بائبل ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے آپ کو سارا کا سارا ذکر ملتا ہے۔